والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. حضرات، گزشتہ مجلس میں جو آیت آئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر یہ بات بتائی کہ دنیا کی زندگی کا قصہ کتنا ہے کہ جیسے ایک کسان زمین میں کھیتی کرتا ہے بڑی محنت سے اور کھیتی بہت خوبصورت شکل میں آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ بھئی اب مجھے فائدہ ہی ہونے والا ہے، سب کچھ مجھے ہاتھ آنے والا ہے، پھر اچانک ہماری طرف سے کوئی بات پیش آتی ہے، دوسرے دن جا کر آدمی کھیتی کو دیکھتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، چٹیل میدان ہوتا ہے. زندگی کا بھی اتنا ہی قصہ، اور موجودہ زمانے میں یہ مسئلہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. نت نئی بیماریوں نے جو ہر دن اس کا ظہور ہو رہا ہے، نئی نئی بیماریاں، اور ایسی بیماریاں ہیں کہ بہت دیر تک سب کچھ مشنری ہونے کے باوجود میڈیکل والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے. پھر ایک نیا نام آتا ہے بیماری کا، پھر اس پر ریسرچ ہوتا ہے، اس کے بارے میں دوائیاں بنتی ہیں. آدمی اب سوچتا ہے کہ بھئی اب سکون ہو گیا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے ایک نئی اور بیماری آ گئی ہے، وہ نہیں ختم، ایک وہ آ گئی. اب آپ سوچئے کہ آج سے 40 سال پہلے میڈیکل اس ترقی کے اس پوزیشن میں نہیں تھی جو آج ہے. ہم نے اپنے بچپن میں جو دیکھا، زیادہ سے زیادہ بڑی بیماری جو کہی جاتی تھی وہ ٹی بی کی بیماری ہوتی تھی. بھئی ٹی بی ہو گیا ہے، ایسا کانپتے تھے لوگ، اور کھجلی کا مسئلہ رہتا تھا، سرکاری دوا ملتی تھی، بس یہی 2-4 عام بیماریاں، یا کسی کو ٹائیفائڈ آ گیا سمجھا جاتا تھا بہت بڑی کوئی بیماری. اب یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو بیماریاں ہیں موجودہ نئی بیماریوں کے سامنے کچھ نہیں. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود کہ بھئی 1 نمبر کو کال کیجئے، پہلے تو ایک محلے میں 2-4 فون ہوتے تھے، اب ہر گھر میں ہر بچے کے پاس فون ہے. اس میں ایک ایسا نمبر ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس کرنسی نہ بھی ہو تب بھی ڈائل کر سکتے ہیں، ایمرجنسی ڈائل ہے. ایمبولینسیں اتنی ہو گئی ہیں، سب سویدھائیں ہیں، سب سہولتیں ہیں، اس کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ آدمی ہسپتال پہنچتے پہنچتے ہی جو ہے اس کی روح نکل گئی. بہانہ ہے. تو اللہ نے یہ جو مثال بتائی زراعت کی، اب دیکھیے گزشتہ 2-3 دن سے جو طوفان کی وجہ سے جو 2-3 صوبے متاثر ہیں، کتنی کھیتیاں، کتنا سب کچھ برباد ہوگا. اب اس کا اثر 2-4 دن کے بعد پتہ چلے گا جب ترکاریاں بہت مہنگی ہو جائیں گی. ترکاریاں سب قسم تمل ناڈو کے کئی اضلاع میں
مکمل جو ہے سرکاری طور پر چھٹیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ نے جو بھی مثالیں قرآن میں بیان فرمائی زندگی کی حقیقت سے متعلق، وہ مثالیں اتنی پرفیکٹ اور اتنی واضح ہیں کہ اس میں کسی کو شک کرنے کی، گمان کرنے کی کچھ بھی جو ہے گنجائش۔ انتقالوں کی بات لیجئے کہ ایک آدمی جاتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، شاید کرونا کا دور تھا، ہمارے محلے ہی کے ایک صاحب جو بسن گڑی میں رہتے تھے، بتایا گیا، ان کے فرزندوں نے مل کر بتایا کہ ان بچوں کی والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کی تدفین کر کے گھر آئے، آ کر بیٹھے، ان کے والد صاحب جو اس مسجد کے بھی اس مسجد کے بھی مصلی تھے، انہوں نے سینے میں کہا درد ہے، آج قبرستان سے سیدھا آئے، بیٹھے، 5-10 منٹ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پرفیکٹ، اچھی تندرستی کے لوگوں کا یہ عالم۔ تو اس لیے قرآن نے جو زندگی سے متعلق اصول بتائے ہیں یا حقیقت بتائی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کتنی بھی آپ کے پاس گارنٹیاں ہوں، حکومت کتنی بھی گارنٹیاں دے، انشورنس کمپنیاں والے کچھ بھی گارنٹیاں دے، میڈیکل اسٹاف کچھ بھی گارنٹیاں دے، لیکن زندگی کی ڈور اس کے اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کس کی ڈور کب کھنچ جائے، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی آدمی اس بھروسے پر دنیا سے جا رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے چاہنے والے میرے لیے بہت کچھ ایصال ثواب کریں گے، میرا سب کچھ مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں یہ بھی ایک خام خیالی ہے، اس سے بھی آدمی کو نکلنے کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر اس خیال میں رہے گا تو 2 نقصان ہوں گے، ایک تو خود اعمال نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے لوگ کیا کریں گے، وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کی تڑپ اور اس کی لگن کو دیکھ کر اسے سیدھے راستے کی راہ دکھاتے ہیں۔ دارالسلام ویسے ایک ملک کے کیپٹل کا نام بھی ہے، دارالسلام سلامتی کا گھر۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، جنت ہی اکلوتی ایسی جگہ ہے جو سلامتی کا گھر ہے۔ باقی جو بھی دنیا ہو یا دنیا کے علاوہ بھی اگر آپ مانتے ہیں، وہاں کہیں بھی سلامتی نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں کہ بھئی ہم انبیاء کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تم دارالسلام کو پہنچ جاؤ گے، سکون کی جگہ کو پہنچ جاؤ گے۔ جنت کے علاوہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرا گھر دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر کہہ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کہاں کتنے بھی عالیشان محل ہو، کتنے بھی عالیشان عہدے ہوں، ان کے پاس پریشانی نہیں ہے، ایسا کوئی ایک آدمی دنیا میں پاگلوں کے علاوہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ پاگلوں کو دکھا سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ سردی کا مسئلہ ہے، نہ بارش کا مسئلہ ہے، نہ عزت کا مسئلہ ہے، نہ کچھ مسئلہ ہے، وہ مست ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ باقی جس آدمی کے پاس بھی عقل ہے اسے کچھ نہ کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اسے حالات میں رکھا ہے۔ اگر حالات میں نہ رکھے، یکسانیت رہے تو آدمی پاگل ہو جائے گا اور آدمی کی ایکٹیویٹیز ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ چیلنجز نہیں ہیں، کچھ مسئلے نہیں ہیں، تو پھر آدمی معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔
تو مسائل اور مشاکل تو لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم جنت کے طرف دعوت دے رہے ہیں، یعنی انبیاء کا جو طریقہ جن کو بھیجا گیا ہے اس پر چلو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، اور وہ سلامتی کا گھر ہے، اس لیے کہ وہاں پر فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی چیز لمیٹڈ نہیں ہوگی، ہر چیز انلمیٹڈ ہوگی، محلات ہیں، کھانے پینے کے چیزیں ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں کہ کسی جنت میں جنتی کو کھانے پینے سے اس لیے نہیں ڈرے گا کہ بھئی کھاؤں گا تو پھر استنجے کو جانا ہوگا، بیت الخلا جانا ہوگا، واش روم جانا ہوگا، وہاں ان چیزوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی کھائے، جتنی ضرورت کی اس کی چیز رہے گی بدن میں، اسے اللہ رکھیں گے، باقی ایک ہوا چلے گی جس سے وہ جو غیر ضروری چیز ہوگی انسان کے جسم سے ختم ہو جائے گی، اسے بیت الخلا جانا وہ ایک پریشانی۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو رہتا ہے، مسئلہ رہتا ہے کہ بھی مستقل پریشانی ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، سردی کے ایام شروع ہوئے، لوگ پریشان رہتے ہیں، کیا کریں حضرت پیشاب کا مسئلہ ہے۔ بھئی سردیوں میں تو لگا رہے گا، اس لیے کہ جب پسینہ نہیں نکل رہا ہے جسم سے تو اب جو آپ نے پانی پیا ہے وہ تو نکلنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں جنتیوں کو یہ جو ناک سے ریٹ آتا ہے یہ بھی کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی بڑا کسی مقام پہ پہنچ جائے اور وہ کہے کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، میں بہت یہ ہوں، مجھے ریٹ نہیں آتا، کوئی نہیں مانیں گے۔ ہر آدمی کو ناک سے ریٹ بھی آتا ہے، اور عورتوں کے لیے وہ جو ماہانہ مسائل رہیں گے وہ سب ختم رہیں گے۔ تو سلامتی کا گھر جنت ہے، اللہ اس کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش وہ اپنے اختیار سے ادھر جانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سیدھی راہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہتر کام کیے ہیں ان کے لیے بہتری ہے اور کچھ زیادہ ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر کوئی گرد و غبار، کوئی سیاہی بھی نہیں ہوگی اور نہ ذلت ہوگی۔ یہ ہیں جنت کے رہنے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے اس آیت میں وہ زیادہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی اور اس کی تفسیر میں جو چیزیں آئی ہیں اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے بہتر کام کیے، یعنی ایمان لایا اور نیک کام کیے، ان کے لیے بہتر انجام ہے، ان کے لیے بہتری ہے اور زیادہ ہے۔ اوپر جنت کا ذکر ہو چکا ہے، یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ زیادہ کیا دیں گے، اس لیے کہ جنت خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی آدمی اس دنیا میں جیتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے اس کی پوری حقیقت کو سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں وہ خیال گزرا ہے۔ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ دل میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں امریکہ کا صدر بن گیا ہوں، میں لندن کا جو ہے بادشاہ بن گیا ہوں، سوچنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رات بھر سوچتے ہی رہتے ہیں۔ شریعت نے کہا فضول چیزوں میں وقت ضائع مت کرو، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ جس آدمی کے لیے جو تقاضے ہیں اس کی زندگی کے، ہم نے ان تقاضوں کے اسے پورا کرنے کے لیے اسباب بھی دیے ہیں اور اتنی طاقت اور ہمت بھی دیے ہیں۔ اس لیے آدمی اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے حساب میں کچھ جد و جہد کرے، یہ نہیں کہ ایک آدمی ایسی چیزوں کی خواہشیں کرے کہ جو تصور میں بھی اس کے ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے کہے نہیں مجھے امریکہ کا صدر بننا ہے، بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ممکن ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بن تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ
تقاضے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پورے ہوں گے تو وہ کام آپ کو مل سکتا۔ اب ان شرائط کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، لیکن محنت کا نام سنتے ہی امت محمدیہ جو ہے گھابری ہو جاتی، کہتے وہ سب ٹھیک ہے لیکن محنت کی ایک بات نہ کریں۔ ہم خواب دیکھنا چاہتے ہیں، محنت کرنا نہیں چاہتے۔ زیادہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو زیادہ کا اللہ نے وعدہ کیا وہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو داخل کر دیا جائے گا، جن لوگوں کے مقدر میں دوزخ ہے اعاذنا اللہ من، ان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کچھ چاہیے؟ تمام جنتی کہیں گے یا رب آپ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اب کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم نے تم سے ایک زیادہ کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاننے والوں سے پوچھو، تمہارے علماء سے پوچھو۔ جنت میں جنتی وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، ان سے جا کر کہیں گے کہ بھئی ہاں اللہ نے ایک اور چیز کا وعدہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ زیادہ اور ہم کچھ زیادہ بھی دیں گے۔ یہ زیادہ کیا چیز ہے، یہ اللہ سے سوال کرو۔ پورے جنتی اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے جنت دیا، من پسند زندگی سب کچھ عطا کی، آپ نے ایک زیادہ کا وعدہ کیا تھا دنیا میں، وہ زیادہ کیا ہے وہ ہمیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو ہی بندے سوال کریں گے اچانک حجاب پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں جنتیوں کو دیدار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جب جنت میں حق جل مجدہ کا دیدار ہوگا، وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اتنی بڑی دولت ہوگی، اتنی بڑی سعادت ہوگی، اتنی زیادہ خوشی کا وہ موقع ہوگا کہ جنتی اب تک جنت میں جو محلات میں اور دوسری جو بے شمار نعمتیں تھیں، وہ تمام نعمتیں اس اللہ کے دیدار کی نعمت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ روایتوں میں بڑی تفصیلات آئی ہیں، بڑا لمبا دیدار ہوگا اور اس دیدار کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اسے جو ہے ہم اپنی اس مخصوص زندگی میں اس دیدار کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اتنا لمبا دیدار ہوگا اور اس دیدار جو لذت دے گا اس کا کچھ اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ زیادہ اللہ نے فرمایا یہ وہ زیادہ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے، وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر، جنتیوں کے چہروں پر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا، کوئی سیاہی نہیں ہوگی، کوئی ذلت نہیں ہوگی۔ یہ ہیں جنت والے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، اور رہی بات وہ لوگوں کی جنہوں نے گناہوں کو کمایا ہے، جنہوں نے برائیوں کو انجام دیا ہے، ان کا بدلہ ان کے برائیوں کے بقدر ہوگا، ان کی برائیوں کے بقدر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ کیے اس کے بدلے میں 10 گناہ کا انہیں عذاب دیا جائے۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی جس مقدار کی، جس کیفیت کی تھی، سزا بھی اسی مقدار کی، اسی شدت کی۔ گناہ جیسے بہت سے ہیں، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، پھر گناہ کبیرہ میں بھی بعض گناہوں کی بہت شدید مذمت ہے اور پھر بعض گناہوں کی کم مذمت ہے۔ کم مذمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی وہ گناہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی گناہ صغیرہ مسلسل اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔
گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی بہت سے تعریفیں ہیں، اس میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ صغیرہ گناہ مسلسل انجام دینے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں ان کا تو پوچھئے ہی مت۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ میں بھی بقول مفتی شفیع صاحب قدس سرہ کے گناہ بے لذت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک تو گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے، بغیر اس گناہ سے نکلے کے معافی نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ بھی ایسا کہ اسے کرتے ہوئے اسے کوئی لذت بھی نہیں مل رہی ہے، اسے کوئی مزہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایک آدمی کا مال چھین کر کھا جائے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسے کھانے کا تو مزہ مل رہا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ بے لذت ہیں کہ جسے کرنے سے کوئی لذت بھی حسی طور پر نہیں آ رہی ہے۔ انہی گناہ بے لذت میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے کئی گناہوں کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کا رکھنا۔ مجھے بتائیے کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھا ہے، کوئی آدمی ٹخنے سے اوپر رکھا ہے، بتائیے کہ اسے اس میں کیا لذت مل رہی ہے؟ کیا کوئی نیچے پہننے رہنے سے جو ہے اس کے منہ میں مٹھائی جا رہی ہے یا پیٹ بھر جا رہا ہے؟ اسی طریقے پر اور بڑی تفصیلات ہیں، اور موجودہ زمانے میں دو گناہ بے لذت یا دو گناہ کبیرہ جسے لوگوں نے بہت زیادہ اپنا رکھا ہے، وہ ہے کہ غیروں کے طریقوں پر سروں کے بال کو بنا رہے ہیں، بچپن سے ہی بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، عجیب عجیب جو بال بنا رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، غیر سے مشابہت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسخ سے منع کیا، اس کی تشریح میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایسے بال کے یہاں تھوڑے ہوئے، یہاں کچھ زیادہ ہیں، یہاں کچھ کم ہے یہ۔ اور دوسرا گناہ بے لذت، ہاتھوں میں اور گلوں میں سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلاسٹک کی، پلاٹینیم کی کوئی سی بھی چین پہنے، سب گناہ کبیرہ کی فہرست میں ہے۔ کوئی سی بھی گلے میں آپ چین ڈالیں، کسی بھی دھات کی ہو، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، پلاسٹک کی، تانبے کی، لوہے کی، پلاٹینیم کی، اور جتنے دھات ہو سکتے ہیں سب کو آپ حساب میں رکھ لیجئے، سب گناہ کبیرہ کی فہرست میں۔ ہاتھوں میں اور گلوں میں یہ جو چل پڑا ہے رواج، ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں، بچے بھی، میرا بچہ پہن کر بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے، ذرا روبدار لگ رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ رہی بات وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، ان کا بدلہ ان کی برائیوں کے بقدر ہوگا، اور ان کے چہروں پر جو ہے ذلت ہوگی۔ معلوم من اللہ من عاصم، ان لوگوں کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہ قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں پر رات کی اندھیریوں کی تہ بتہ جو اندھیرا ہوتا ہے، بہت گہرا جو اندھیرا ہوتا ہے، ہم شہر والوں کو گہرے اندھیرے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وقت لائٹوں میں ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ لائٹ بھی چلا گیا، یو پی ایس بھی چلا گیا تو فوراً ٹارچ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج کل ایسے بھی بلب آ گئے ہیں، وہ خود چارج ہوتے ہیں، وہ خود آن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی کے پاس موبائل کے بغیر تو کوئی آدمی بیت الخلا بھی جانے تیار نہیں ہے، تو وہاں بھی وہ لائٹ آن کر لیتے۔ تو اندھیرا 18ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ نے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ایسا اندھیرا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھائے تو اسے نظر نہیں آ رہا۔ کبھی جنگلات میں، گاؤں دیہاتوں میں جائیے جہاں چاند کے بھی ایام آخری کے ہوں، وہاں پر بجلی نہ ہو تو آپ کو اس اندھیرے کا پتہ چلے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں گویا ان کے چہروں پر رات کی جو ہے سیاہی کی تہیں جمع کر دی گئی ہیں، ایسے چہرے ان کے جو ہے سیاہ ہو جائیں گے، ذلت آمیز ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم کے لوگ، جہنم کے باسی، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان تمام لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور جن کی انہوں نے پوجا کی، دونوں کو جمع کریں گے۔ جن بتوں کی پوجا کی ان کو بھی کھڑا کریں گے، اور جنہوں نے پوجا کی شرک کی انہیں بھی کھڑا کریں گے۔ پھر ان کے درمیان سے عابد اور معبود کا جو رشتہ ہے وہ ختم کریں گے، اور جن کی تم لوگوں نے پوجا کی، جن کو معبود بنائے بیٹھے تھے، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ تو ہماری کوئی عبادت ہی نہیں کی، اور اللہ جانتا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں، چونکہ جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اگر واقعی وہ لوگ تھے تو وہ لوگ بھی مر چکے ہیں، اور جو مر چکا ہے اسے کیا معلوم کیا ہو رہا ہے۔ مر چکا ہے، اگر وہ معبود جسے انہوں پوج رہے ہیں وہ کوئی آدمی تھا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے واقعے سورت میں آیا ہے، سورہ نوح میں، کہ بہت سے افراد تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کے زمانے میں، وہ لوگ جو ہے بڑے نیک تھے، ان کے انتقال کے بعد شیطان نے پٹی پڑھائی، یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کی جو ہے یاد کرنی چاہیے، ان کی تصویر لگانی چاہیے، ان کو دیکھ کر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لوگوں نے پہلے تصویریں لگائی، پھر اس شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھئی تصویروں کے بجائے ان کا ایک مجسمہ بنایا جائے، پھر مجسمہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ بھئی یہ بڑے لوگ تھے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، اس لیے ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے بجائے ان کے پاس مانگنا چاہیے، اور ان کے سامنے جب جاتے ہیں تو تھوڑا جھکنا چاہیے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہر آنے والا پہلے سے کچھ آگے کرنا چاہتا ہے، پہلا جتنا کام کیا ہے اس سے کچھ آگے کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے تھوڑا جھک کر دکھایا تو بعد میں آنے والوں نے اور جھکا دیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے اولیاء اعظام کی مزارات ایسے لوگوں کے قبضوں میں ہیں جنہوں نے اس مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آدمی کو داخل ہونے کے لیے دروازہ اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ اسے جھک کر ہی جانا پڑتا ہے، اور واپسی اسی دروازے سے کرنا ہے، اور آپ پیٹھ دکھا کر بھی نہیں کر سکتے۔ کعبۃ اللہ کو طواف کرنے کے بعد آدمی پیٹھ دکھا کر باہر نکل سکتا ہے، مسجد نبوی سے نکل سکتا ہے، یہاں نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ نکل گئے آپ کا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ جو مشہور جگہ ہیں وہاں جانے کا جنہیں اتفاق ہوا ہے انہیں معلوم ہے، حالت بگاڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم جمع کریں گے تمام لوگوں کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، کھڑے رہو تم بھی اور وہ تمہارے معبود بھی، وَأَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جس کی تم نے پوجا کی، جس کی تم نے عبادت کی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان رشتے کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا کہ تم نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی، ہماری کوئی پرستش نہیں کی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے گواہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری پوجا پرستش سب سے غافل ہیں، ہمیں بے خبر ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے ہماری پوجا کی ہمارے جانے کے بعد۔ اور کتنے معبود ہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ایک کتنے معبود ہیں پتہ بھی نہیں ہے، لاکھوں کے معبود ہیں، لاکھوں کے دیوی دیوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اس دن جانچ لے گا آدمی جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے، جو دنیا میں اس نے کیا ہے اسے وہ پرکھ لے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا،
اور وہ چیز جو کیا تھا وہ صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے رزلٹ کے دن بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. بچے لکھ کر آ کر کہتے ہیں کتنے کا لکھا بیٹا؟ ابا 100 کا پرچہ تھا، میں نے تو 110 کا لکھ دیا ہے. زیادہ ہی 10 لکھ دیا ہے. ماں باپ کو تسلی کے لیے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں چلتا تھا، اب جو ہے ماں باپ نہ بھی جائیں اسکول فوراً میسیج آ جاتا ہے، فوراً بازو بھی پتہ چل جاتا ہے، فوراً نیٹ کے ذریعے سے میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کتنے نمبر لیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، اسکولوں میں فیل بھی ہو گئے تو ماں باپ کو آ کر کہہ دیتے تھے کہ بھی ہم پاس ہو گئے. ماں باپ بھی بچوں پہ بھروسہ کر کے کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے. اور بہت سارے ماں باپ اسکولوں میں جا کر وہ ٹیچروں سے بات کرنے ڈرتے، خوف کرتے، تو باہر جو پیون کھڑے رہتے تھے ان سے جا کر 1-2 روپیہ دے کر پوچھ لیتے میرا بچہ کیسا ہے. وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. ان سے بھی روپیے لیتے تھے، وہ بچوں سے بھی لیتے تھے کہ بھی تمہارا ابا آتے رہتے ہیں کیا کرو. تو بچے بھی ان کو پیسے دیتے تھے، یہ بھی پیسے دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن رزلٹ آنے کے بعد ہر آدمی کو خود اسے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں نے کیا کیا تھا ماضی میں. اللہ فرما رہے ہنالک تبلو، وہاں پرکھا جائے گا، پرکھ لیا جائے گا. ہر شخص پرکھ لے گا جو کچھ کل نفس ما اسلفت، جو کچھ اس کے نفس نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا تھا. وردوا الی اللہ، اور لوٹایا جائے گا ہر ایک کو اللہ کی طرف. لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے جو کہ اللہ تعالی، جو کہ تم سب کے حقیقی مالک اور مولا ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ چیز جسے یہ لوگ تراشا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، آئیڈیا بنایا کرتے تھے، وہ تمام تراشی ہوئی چیزیں جو ہے وہاں ختم ہو کر رہ جائیں گی. میدان محشر کا تذکرہ قرآن میں الگ الگ جگہ میں الگ الگ انداز میں کیا گیا ہے، چونکہ میدان محشر جو ہے وہ عظیم دن ہے کہ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں. قرآن کی پہلی صورت میں اللہ کی تعریف میں یہ بتایا گیا ایاک نعبد، مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں روز جزا کے. میدان محشر کا جو منظر ہے قرآن نے عجیب عجیب انداز میں الگ الگ جگہ پر کیا. 30ویں پارے میں سورہ عبس و تولی میں دیکھیے، اور 24ویں پارے میں ہے، دوسری جگہ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی آدمی کو حق پر جمع رہنے پر جو مصائب ہیں، ان مصائب سے اگر اسے کوئی چیز ہمت دلا سکتی ہے تو میدان محشر کا تصور ہے. اچھائیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بھی، برائیوں سے رکنے کے لیے بھی. حضرت قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ نے فرمایا ترقی یافتہ ممالک میں اتنی زیادہ پولیسیں ہیں، اتنی زیادہ ملٹری ہے، اتنے زیادہ ہتھیار ہیں، اس کے باوجود ان ملکوں میں سب سے زیادہ جرائم ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس اور دوسری چیزوں سے آدمی گناہوں سے اور جرائم سے نہیں رک سکتا. اگر جرائم سے رک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف اور میدان محشر کی حاضری ہے. یہ اگر کسی آدمی کے دل میں یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی تو پھر اسے نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ ملٹری کی ضرورت ہے، وہ خود بخود گناہ سے بچ جائے. پولیس زیادہ سے زیادہ باہر کی نگرانی کر سکتی ہے. اب ایک آدمی اندر بیٹھ کے جا کر کوئی جرم کرے تو کیا کیا جا سکتا ہے. اور اب موجودہ زمانے میں جرم کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت پہلے جیسی نہیں رہی. پہلے چوری کرنے کے لیے آدمی کو باہر جانا پڑتا تھا، رات کو جاگنا پڑتا تھا، 3 بجے سب سو گئے تب جانا پڑتا تھا. اب گھر بیٹھے ہوئے نیٹ سے اور موبائل سے اور دوسرے تیسرے چیزوں سے روزانہ کتنے بھولے بھالے لوگوں کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پولیس احتیاطی تدابیر بتاتی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چور ہمیشہ پولیس سے 1-2 قدم سامنے ہی رہتے ہیں. اب ووٹر آئی ڈی کے بہانے سے لوٹا جا رہا ہے کہ بھئی ووٹر آئی ڈی میں آپ کا نام ہے یا نہیں، ہم وہ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایک او ٹی پی آئے گا دیجیے. آپ نے وہ او ٹی پی دیا
سمجھیے کہ 5-10 منٹ میں آپ کا سب کچھ ختم۔ بلکہ ایک اور نیا طریقہ آیا ہے کہ اچانک زومیٹو کمپنی، سویگی کمپنی کی طرف سے کھانا لے کر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو آرڈر دیا تھا وہ ہم لے کر آئے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی میں نے کب آرڈر دیا تھا؟ دیکھیں صاحب یہ فون نمبر تو آپ ہی کا ہے۔ جی، تو آپ نے آرڈر دیا تبھی آئے، نہیں تو مجھے کیا معلوم آپ کا؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے آرڈر نہیں دیا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتا ہے صاحب مہربانی کرو، ابھی آرڈر کینسل کرنا ہے تو جو ہے میں ایک میسیج آئے گا، اس میں جو OTP رہے گا وہ دے دیجئے، کینسل کر کے پھر میں واپس لے جاؤں گا، نہیں تو آپ کو لینا ہوگا۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی لے کر تو کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، اب چلو اس آدمی کا بھلا ہو جائے، اس کے کہہ کر وہ کچھ میسیج بھیجتا ہے، اس کے فون پہ OTP آتا ہے، جو ہی OTP اسے دیتا ہے، اتنے ماہر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے 10-15 منٹ میں لوٹ لیتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً کورونا کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، ایک فون آیا مجھے، میں نے بات کیا تو میں نے کہا کون بول رہے ہیں؟ جی ایسا ہے کچھ کہا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ پڑوسی ملک سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یار تم لوگ وہاں سے بیٹھ کر بھی سکون میں ہمیں رہنے نہیں دیتے، وہاں سے بھی پیسے اڑا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا تو آپ سے پیسے اڑا لے سکتا تھا، آپ کتنی بھی چالاکی کریں، ہم اڑانا چاہیں تو اڑا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے سلام کیا، آپ کچھ اچھے انداز سے بات کیے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھئی اڑانا چاہو تو اڑا لو، اس لیے کہ ویسے بھی بینک کے جو ہے اکاؤنٹ میں وہ جو منیمم بیلنس ہے تاکہ بند نہ ہو وہ اتنا ہی رہتا ہے، اور اکاؤنٹ بھی ہم نے اسی لیے کھلوایا ہے چونکہ پاسپورٹ بنانے کے وقت میں سب سے زیادہ معتبر جو ID پروف مانا جاتا ہے وہ پاس بک کی انٹری ہے، کہ آپ اسی علاقے میں ہیں، پاس بک کی 6 مہینے کی انٹری لا کر دکھاؤ بولتے ہیں پاسپورٹ آفس میں۔ باقی جو دوسرے یہ ہوتے ہیں پین کارڈ ہے، یہ تو پاسپورٹ آفس میں اٹھا کر جوتوں پہ پھینک دیتے ہیں کہ لے کر چلے جاؤ، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پین کارڈ بن گیا ہے تو سب بن گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں اس جگہ پر۔ وہاں سب سے زیادہ بینک کے پاس بک کی دیکھی جاتی ہے۔ 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 10 سال پاسپورٹ پہلے بناتے ہوئے پاسپورٹ میں یہ دیکھا جاتا تھا۔ اب 10 سال میں کیا چینجز آ گئے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے۔ تو بہرحال لوٹنے کے لیے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھ کر آدمی گھر میں لوٹ سکتا ہے۔ تو بہرحال جہاں انسانوں کو مادی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اسی طرح آج اس نیٹ اور فون کے ذریعے سے ایمان پر بھی بڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ گھروں میں عجیب جو ہے بیانات کے جو ہے یوٹیوب کے ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ شیئر کرنے میں تو ہماری قوم بڑی ماہر ہے، ایک آدمی کم از کم 200-400 آدمیوں کو شیئر نہ کر دے اسے تسلی ہی نہیں ہوتی، تو وہ شیئر کرتا ہے، اور اس میں ایسے جو ہے چینلز ہیں، ایسے یوٹیوبرز ہیں کہ جن کے چیزوں کو دیکھنے سے آہستہ آہستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہم اپنے جیسے مادی بینک کے اکاؤنٹ کے پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرنے کے سلسلے میں متحرک رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں رسوائیوں سے، ذلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور الی دار السلام کا راستہ جو اللہ بتا رہے ہیں اس پر ہمیں چلنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔